جب میں ٹین ایجر تھا تو میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، میں MBBS کر رہا تھا، اور اس وقت کے دوران کچھ انفارچونیٹ ہوا اور مجھے وہ کالج چھوڑنا پڑا۔ PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ہماری ایفیلیشن کینسل کی، اور سم ہاؤ آئی ہیو ٹو کم بیک۔ اور اس وقت میں بہت زیادہ مایوس تھا، معیوب تھا، اور میں خداوند سے کہتا تھا کہ خداوند تو نے میری جوانی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں ایک کریڈیبل پاسبان کا بیٹا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ پورا پاکستان لیڈرشپ اور پینٹیکوسٹل جو ورلڈ ہے اس میں لوگ ہنستے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اور اس وقت میں نے خداوند سے اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنا شروع کیا، اور میں خداوند سے کہتا تھا خداوند تو بول، اگر یہ میرے لیے نہیں ہے تو مجھ سے بات کر۔ اور تب خداوند نے مجھے کلام دیا کہ جو باغ تو نے نہیں لگائے، یشوع 24:13 آیت میں کوٹ کر رہا ہوں، جو زیتون کے باغ تو نے نہیں لگائے تو ان پاکستانوں کا پھل کھاتا ہے، جو شہر تو نے نہیں بسائے تو ان میں بسا ہوا ہے۔ میرے والد سے خدا نے 1986 میں کلام کیا تھا، جب انہوں نے اپنی پاسبانی خدمت کا آغاز کیا کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ سو یہ 13ویں آیت اور 15ویں آیت میرے خاندان اور میری زندگی کے مقصد کے ساتھ بہت زیادہ الائن کرتی تھی، اور میں نے اس سال میں 2014 میں خدا کے پرپس کو معلوم کیا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ پھر خدا ہم نے ایشور بخشا کہ میں BTH کر سکا، میں نے سیکولر ایجوکیشن میں اکنامکس میں بیچلر کیا، ایگزیکٹو MBA کیا، اور پھر میں اپنے والد صاحب کے ادارے میں خدا ہم کی خدمت کرنے لگا ایز اے پروجیکٹس کوآرڈینیٹر، اور ساتھ ہی ساتھ یوتھ اور ورشپ ڈائریکٹر بھی رہا کافی سال۔ اور 2020 میں جب وہ خدا میں سو گئے تو خدا ہم نے ایشور بخشا کہ میں اپنے اس ادارے کو لیڈ کر سکوں جو ہمارے بزرگ کی خدمات کی بدولت شہر پشاور اور پختونخوا میں قائم ہوا، اور خداوند کی مرضی کے موافق خداوند نے پھر 21 میں پاسبانی خدمت سے آرڈین کیا۔ تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی شام خداوند اس کلام کے وسیلے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں اس سے برکت آپ سب کو برکت دینے کو ہے۔ آمین۔ آپ سب تیار ہیں؟ آمین۔ میں جب مجھے معلوم ہوا کہ میں نے آج کی شام آپ کے درمیان کلام کی خدمت کرنی ہے تو میرے دل میں ایک خواہش آئی، اور میں نے ایک سرمن تھا اس کو تیار کیا، اور میں چاہتا تھا میں وہ شیئر کروں۔ لیکن جس رات 2 رات پہلے میں جب آپ کے کلیسیا کے خادم پادری صاحب کے ساتھ موجود تھا اور ہم گفتگو کر رہے تھے ان کے گھر میں، تو خدا کے روح نے ایک فرق تھاٹ دل میں ڈالی، اور جب ہم دعا کر رہے تھے میں واپس برادر آویز کے گھر میں گیا، اور میں اس کمرے میں لیٹا دعا کر رہا تھا، خدا نے فوراً سے ہی نبوتی کلام کرنا شروع کیا جو آپ کی کلیسیا کے لیے ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ایسا ہی کرنے کو ہے۔ آمین۔ خداوند آنے والے دنوں میں ایک نئے سیزن کا آغاز کرنے کو ہے جس میں خداوند نوٹنگم کی پاکستانی کانگریگیشن کو اب لے کر جانے کو ہے، اور آپ خدا کی ایکسٹریم مائٹی فیور کو دیکھنے کو ہے۔ آمین۔ اور خدا ہم نے کلام دیا یسایہ نبی کا صحیفہ باب نمبر 10 آیت نمبر 27 میں خدا ہم کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ باب نمبر 10 اور آیت نمبر 27 خدا ہم کے کلام میں لکھا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ آمین۔ اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا، جتنے بچے، نوجوان، میری بہنیں، بھائی، بزرگیاں موجود ہیں، ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کن کن چیلنجز سے گزر رہے ہیں، ایز اے فیملی، ایز اے انڈیویجول، in your marital life, in your family life. I don't know the challenges you are facing, but I believe tonight is a night of salvation. آج کی شام نجات کی شام ہے۔ آج کی شام جس طرح میری بہن نے کہا کہ میں ایمان سے کہتی ہوں آج بحال خدا کرنے کو ہے، میں ایمان رکھتا ہوں خدا ان رالمز میں کچھ کر رہا ہے، اور آج کی شام خدا اس بوجھ کو، اس جوئے کو جو شاید ابلیس کی چلاکی مکاری، شاید
गुनाहों की बदौलत आपके ऊपर डाला गया है। आज की शाम खुदा अपने मस्सा की बदौलत उस बोझ को आपके कंधों पर से उठा लेने को है और खुदा एक नए सीजन में आपको ले जाने को है। वो सीजन जिस सीजन में खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करेगा और आपको लीड करेगा। हालेलुया। सो जो भी आपका मसला है, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, जो अपनी अज़वाजी जिंदगी में या अपनी इनफरादी जिंदगी में आप उनसे डील कर रहे हैं, मैं चाहता हूं इस वक्त ब्रिंग इट ऑन द फीट ऑफ जीसस। खुदा यीशु मसीह के कदमों में उसको ले आए, उसकी सलीब के पास उसको ले आए, क्योंकि वो खाली दिलों में आता है। अगर हम खुद ही से भरे होंगे तो वो कभी भी नहीं आ पाएगा। मेरा आज का वास करना बेफायदा जाएगा, लेकिन अगर आप रूह कुद्स को मौका देंगे, इस दिन में उसको काम करने देंगे, तो मैं ईमान रखता हूं उसका मसा आपको छुएगा और आपको हैरान करेगा, आपको हैरान करेगा। सो हाँ, एक मिनट के लिए सब अपने आप को उसकी हजूरी के ताबे कर दें। बराए मेहरबानी मुझे मत देखिए, आंखों को बंद करें और खुदा के रूह को मौका दें। खुदा की हजूरी में उसकी ताजीम करें। आए रिस्पेक्ट और रेवरेंस के साथ उसकी हजूरी में अपने आप को पेश करें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और वो पाक दिलों में आता है। हालेलुया। शुकरान यसुखदारा बालारबा इन्ना बसोकुरबा सकरबा शांदारबा नारबा इन्नो सकियनारबा शातारबा कुरबालारबा इरिया बसोकुरबा शांदारबा। अभी जब वर्शिप कर रहे थे भाई अवेश, बड़ा खुदा का रूह बड़ी कसरत से या जुम्बश कर रहा था, और जब उन्होंने गीत गाना शुरू किया, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, आई लिटरली सॉ अ फायर ऑफ रिंग इन दिस कैथेड्रल। मैंने इस जगह पर एक रिंग को देखा और मैं देख रहा था वो आग जितने लोग यहाँ खड़े इन बेंचेस की तरफ आ रही थी। आई बिलीव खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है, उसका ताक़त वर्शिप के वसीले यहाँ लगा हुआ है। और आज की शाम हैरानगी की शाम है। खुदा अपनी मौजूदा कुव्वत और कुदरत से आपको हैरान करने को है। खुदा का रूह यहाँ मौजूद है, आए उसके रूह को मौका देंगे। सब एक मिनट के लिए उसके पाक रूह से बात करें। खुदा को कहें, खुदा मैं अपने आप को पेश करता हूँ तेरी हजूरी में। खुदा मैं तेरी हजूरी में खुद को पेश करता हूँ और पेश करती हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद इस वक्त में आपकी सिचुएशंस में काम करने को है और आपके जुओं को आपके गर्दन पर से उठा लेने को है। और मस्सा के सबब से आज की शाम वो जुए, वो मुसीबतें, वो मुश्किलें खुदावंद दूर करने को है। Hallelujah. Praise your name, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. We are Pentecostals. Amen. We are people of spirit. Amen. हम वो लोग हैं जो खुदा के पाक रूह की हदायत से चलते हैं। हम मजहबी लोग नहीं हैं। और ईमानदारों, खुदा के पाक रूह का हमारी जिंदगी में होना इंतहाई जरूरी है। एक दौर था जो खुदा बाप का था, एक दौर था जो खुदा बेटे का था, और ये दौर खुदा रूह का है। खुदा रूह कुछ की सूरत में इस दुनिया में मौजूद है, ताकि मेरी और आपकी रोजमर्रा जिंदगी में मावनत करे, हमारी रहनुमाई करे, हमारी राहों की राखी करे, हमें लीड करे, और हम उसके जलाल का सबब बनते चले जाएं। Amen. This is the purpose of believers' life. ये मकसद है खुदा के लोगों का। तो अगर रूह कुद्स हमारी जिंदगी में नहीं, हम खाली नामी मसीह बने हुए हैं, नामी निजात के लबादे ओढ़े हुए हैं और पोर्ट्रे करते हैं, we are believers, but somehow the spirit of the Lord is not in my body in this temple, then we really need to ask, और वो खुदा अपने रूह से भरने। Amen. तब ही फिर मौजज़ात होते हैं, तब ही बहाली आती है, तब ही फिर खुदा की कुदरत को आप देख सकते हैं। मैं आज की शाम बात करना चाहूंगा पावर ऑफ अनॉइंटिंग पर। मस्सा क्या है और किस तौर से वो जुओं और बंधनों को तोड़ सकता है। मस्सा क्या है और किस तौर से आप उसके मस्सा को हासिल कर सकते हैं। मस्सा क्या है और किस तौर से आप उस मस्सा में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये बहुत जरूरी है ईमानदार के लिए। दिस इज द एरा ऑफ होली स्पिरिट। एंड अगर ईमानदारों की जिंदगी में रूह कुद्स नहीं, तो फिर हम शायद
ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है, जो शोर तो बड़ा मचाती है, जो दिखावा तो बहुत करती है, लेकिन उसकी जिंदगी से इम्पैक्ट कतन नहीं नजर आ रहा। वो बाअसर, पुरफजल, बाबरकत जिंदगी नहीं। आज की शाम खुदा ने कहा है कि वो आपके बंधनों और आपके जुओं को तोड़ने को है। आमीन। दाएं और बाएं वाले को देखें, आंखों में आंखें डालकर, और बताएं खुदा मेरे बंधनों को तोड़ने को है। नाराज तो नहीं एक दूसरे से? अच्छा चले फिर देखिए और बताएं, बोले खुदा मेरे बंधनों को तोड़ने को है, और ये मस्सा के सबब से होगा। आमीन। खुदा का कलाम कहता है कि वो मस्सा हमारे अंदर और हमारे ऊपर होगा। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब को आप पढ़ें तो वहां हमें नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह इस तालीम को देते हुए शागिर्दों को नजर आए हैं, और वो कह रहे हैं मैं एक मददगार बख्शूंगा, वो तुम्हारे अंदर और तुम्हारे ऊपर होगा। अनॉइंटिंग बहुत सी anointing की बहुत सी इकसाम है। There are many types of anointing. If I talk about general anointing, जब उसके लोग उसके नाम से जमा होते हैं, उसे पुकारते हैं, तो वो उनके दरमियान मौजूद है। जिस तरह अभी हमने गीत गाया तो हम महसूस कर रहे थे कि खुदा का रूह मौजूद है। हम नारे लगा रहे थे, हाँ, किसी के मुंह से गैर जुबानें निकल रही थी, रूह की नेमत काम कर रही थी, हाँ, हम रूहानी जोश से भरे हुए थे और हम खुदा की हम्द करते चले जा रहे थे, रूह कुछ काम कर रहा था। सो इट इज अ anointing for a specific time and specific place, जो यहाँ पर अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन जब हम इस कैथेड्रल, इस चर्च से बाहर जाएंगे, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जाएंगे, we could have feel it, बट हम उसमें रह नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि वो हमने यहाँ डिस्कवर की है। लेकिन अगर हम उस anointing में अबाइड हो जाएंगे, पैवस्त हो जाएंगे, खुदा के पाक रूह को दावत देंगे कि वो आए या ठहर जाए, तो फिर हम उस अनॉइंटिंग में अपनी रोजमर्रा जिंदगी को भी गुजार सकते हैं। और जो रूह कुछ मदद करता है ना, हम हकीकी मानों में इन रियलिस्टिक वे डिस्कवर कर सकते हैं कि वो पाक रूह किस तौर से मेरा और आपका मददगार है। और तभी हम पेंतीकोस्त की कुव्वत और कुदरत को सिर्फ पेंतीकोस्त संडे पर नहीं, हर रोज हर मोमेंट डिस्कवर कर सकते हैं। Amen? So being a Pentecostal unbeliever, this is important and necessary for all of us to sustain our lives in Holy Spirit and through Holy Spirit. बाइबल मुकद्दस में हम देखें तो पुराने अहद में there were specific times जब खुदा का पाक रूह उतरता था। There are many events. अगर मैं कोट करूं, there are many events। यूसुफ जब दुआ कर रहा है, खुदा का पाक रूह बनी आसिफ पर आया और उसको गाइड करना शुरू कर दिया, प्रोफेसाई कि तू किस तरह जंग लड़ेगा। हाँ, देयर आर इवेंट्स जब खुदा का पाक रूह उतरा है, उसने खुदा के बंदा साउल को, जो पहला बादशाह है, हाँ, उसको महसूस करने के लिए सैमुअल को कायल किया है और उसने उससे मसा किया। लेटर उसने दाऊद को मसा किया है। हाँ, फिर हमें नजर आता है, मैं पढ़ना चाहूंगा लूका की इंजील में यीशु मसीह अपनी अनॉइंटिंग, अपनी उस बुलावे, उस विजन की बात कर रहे हैं कि मैं भी अनॉइंटेड हुआ। यशायाह 60वें बाब का रेफरेंस देते हुए खुदावंद यीशु मसीह खुद लूका की इंजील के 14वें बाब की 18वीं आयत में कहते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। वो कह रहे हैं, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां पर ये लिखा था। यीशु मसीह कह रहे हैं, सुनिएगा, खुदावंद का रूह मुझ पर है। वो कह रहे हैं, आई कैरी द अनॉइंटिंग ऑफ माय फादर, हेवनली फादर, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। ही हैज ऑर्डेन्ड मी। और वो बात कर रहे हैं, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। जीसस इज टॉकिंग हियर अबाउट हिज अनॉइंटिंग, जो खुदा बाप की तरफ से उस पर नाजिल हुई है, और अब उसी अनॉइंटिंग को कैरी किए हुए वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया है और खुदा की खिदमत कर रहा है। और उस वक्त में हमें नजर आता है, there were certain times when God used him mightily for deliverance, for miracles. और फिर हम आगे चलें तो इसी पैटर्न में नए आयत में हमें नजर आता है
کہ رسول جب خدا کی حضوری میں یسوع مسیح کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اس بالا خانے میں موجود ہیں تو اس 10 دن کی ریاضت کی بدولت خدا کا پاک روح ان کے اوپر آیا ہے، اور خدا کے پاک روح خدا روح کی صورت میں ان کو مسح کر رہا ہے، اور پھر وہ روح القدس کی قوت سے بھر کر دنیا میں نکل گئے ہیں، منادی کر رہے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے آگے چل کر کہ پھر رسول آگے خدمت کے لیے اوروں کو مسح کر رہے ہیں، اور یہ پیٹرن آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ خدا کے لوگوں کو مسح کیا جاتا ہے، خدا کے خادم ایک اسپیشل انوائنٹنگ کیری کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو آرڈین کیا گیا ہے، خدا نے الگ کیا، مقرر کیا، اور پھر کیا کیا؟ مسح کیا ہے کہ وہ پاسبانی خدمت کو کر سکے۔ اسی طرح نبی کی خدمت ہے، استاد کی خدمت ہے۔ پیپل آر آرڈین فار سرٹن ٹاسک جو خدا ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ دیز آر اسپیشل انوائنٹنگ فار سرٹن پیپل، اٹ از ناٹ فار ایوری ون۔ اور پھر ایک اقسام وہ ہے جو ہم سب جب خدا کے پاک روح کو دعوت دیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر آتا ہے، ہمیں مسح کرتا ہے، اور ہم اس انوائنٹنگ میں موو ہونے کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔ پھر پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں اس کی معاونت سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وہ کیا ہے؟ مثال دوں گا، خدا کا پاک روح قائل کرتا ہے کہ میں اس کے کلام کو کیا کروں؟ پڑھوں، اور جب میں پڑھتا ہوں تو یہ کلام جو روحانی غذا ہے، روٹی کی مانند ہے، میرے اندر تندرستی، روحانی بدن میں تندرستی پیدا کرتا ہے، اور میں اس کی مانند بنتا چلا جاتا ہوں۔ آمین۔ ورشپ، دعا، روزہ دینا، فراغ دلی اور دیگر جتنی یہ ڈیووشنل چیزیں جس سے ہم خدا کو خوش کر سکتے ہیں، یہ کر کر ہم خدا کے جلال کا سبب بنتے ہیں۔ اور اصل میں قائل کون کرتا ہے؟ پاک روح، اس کا مسح جو مجھ میں ہے، مجھ پر ہے، میرے اندر ہے، اور مجھے اس لائق بنا رہا ہے کہ میں اس کے جلال کا سبب بنوں۔ آمین۔ اگر میں اس لفظ انوائنٹنگ کو بیان کروں تو عبرانی متن میں ان ہبریو کانٹیکسٹ اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے میزاق، جس کا مطلب ہے ٹو رب ان، اردو میں کہ رگڑنا، رگڑنا۔ گریک میں اس کے لیے لفظ یوز ہوا ہے کرزم، جس کا مطلب ہے ٹو سمیئر، داغ لگانا۔ ایماندار کس طور سے انوائنٹنگ میں ابائڈ ہو سکتے ہیں؟ نکالیے گا میرے ساتھ پالوس رسول کا خط 2 کرنتھیوں اور اس کا 1 باب اور اس کی 21 آیت، آپ کی سمجھ کے لیے کہ ایماندار کس طور سے روح القدس میں ابائڈ رہ سکتے ہیں، پیوست رہ سکتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں 1 باب اور 21 آیت، وہ کہتا ہے اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ آمین۔ اور اب میرے ساتھ نکالیں یوحنا کا 1 خط، اس کا 2 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ یہاں پر یہ اس آیت کا کانٹیکسٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہاں پر وہ بات کر رہا ہے 1 یوحنا 2 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اور اب سنیے گا، وہ کہہ رہا ہے اور تمہارا وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسح جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے، اور وہ سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے۔ آمین۔ This is how we can be abided in Holy Spirit۔ خدا روح میں اس طور سے ہم قائم اور پیوست رہ سکتے ہیں۔ اور یہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح پر کیا لے آتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر پیدا کیا، ہماری نجات کی خاطر بڑے انبیاء چھوٹے انبیاء کو بھیجتا رہا۔ سن لیں، یہ باز آ جائے، انہیں سمجھ آ جائے، میں نے تمہیں اپنی رفاقت کے لیے پیدا کیا ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، یو آل کیری دی امیج آف دی لارڈ۔
نہیں سمجھ آ رہی تھی کیونکہ گناہ اس کے اندر اس جسم میں آ چکا تھا. خود انسان بن کر، خدا بیٹا بن کر، انسان بن کر آ گیا تاکہ میری اور آپ کی نجات بنے، کفارہ ادا کرے، مردوں میں سے جی اٹھے اور پھر مجھے اور آپ کو، ہماری روح کو سیو کر سکے. آج اس لیے ہم کہتے ہیں نا، جو ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ کیا پائے گا؟ ہمیشہ کی زندگی. کیوں؟ ایمان لے آتے ہیں اس خدا پر اور اس کا پیار دیکھیں. صرف بیٹے تک محدود نہیں رہا، اس کو سمجھ آ گئی تھی there is a still need کہ ان کے ساتھ میں ہوں. آسمان پر جب جا رہا ہے اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں. اور اس نے کہا وہ ابد تک، اس دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. So from creation, the moment he created human being، تب سے لے کر آج تک جب تک یہ دنیا فنا نہیں ہو جاتی وہ ہمارے ساتھ ہے. ہیلیلویا، آمین. دائیں بائیں والے کو بتائیں وہ میرے ساتھ ہے. آمین. Yes, he is with us and he is for us. وہ ہمارے لیے ہے اور ہمارے اندر ہے اور وہ چاہتا ہے ہم اس میں قائم رہیں. ابائڈ رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے بہت ضروری ہے ایمانداروں کہ میں اور آپ اس کے مسا کو ہر روز حاصل کرتے رہیں. تو آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کتنے ہیں جو کیری کیے ہوئے ہیں اس کی انوائنٹنگ کو؟ کتنے ہیں جن کی کام کی جگہ پر بھی روح القدس ان کو ابھار رہا ہوتا ہے؟ کتنے ہیں جو اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں ہو اور روح القدس ان کو ابھار رہا ہو؟ کتنے ہیں جو اگر دنیا کو بھی انکاؤنٹر کر رہے ہو، جسمانی اور دنیاوی خواہشات بھی ان کو ٹیمپٹ کر رہی ہو، تو وہ خدا کے روح کے ساتھ مل کر ابلیس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اگر آج خدا کا روح جدا ہو چکا ہے اس بدن سے جو خدا کا مقدس ہے، تو آج کی شام آپ کو خدا موقع دے رہا ہے کہ اس کے پاک روح کو نئے طور سے دعوت دے. میں ایمان رکھتا ہوں جب اس کا پاک روح آئے گا تو نہ صرف بندھن اور جوئے ٹوٹیں گے، نہ صرف آپ کی مصیبتیں اور مشکلیں دور ہوں گی، آپ خدا کے لائق بن جائیں گے. آمین. آپ خدا کے جلال کا سبب بنیں گے. آمین. کیونکہ میں اور آپ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، ہماری ہر ایک بات سے اس زندہ خدا کو جلال ملے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو اگر میں اس کے جلال کا سبب نہیں ہوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اگر میں اس کے جلال کا سبب نہیں ہوں تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہوں. I am wasting my time in this world. گو کہ اس دنیا کی بڑی رونقیں ہیں اور یوکے میں تو بہت زیادہ ہے. I have traveled almost 11 countries. میں نے ساؤتھ امریکہ بھی دیکھا ہے، میں نے یورپ بھی دیکھا ہے. Now this is my first time in United Kingdom. There are many things which can tempt you. بہت سی چیزیں جو آپ کو tempt کر سکتی ہیں. بٹ سسٹین کیا رکھ سکتا ہے آپ کو خدا میں؟ وہ ہے اس کا مسا. آمین. وہ ہے اس کی انوائنٹنگ. آمین. آئیں میں اور آپ اس کے لائق بنے. تو اگر خدا کا روح آپ سے جدا ہو چکا ہے گناہوں کے سبب سے، آپ کی کمزوریوں کے سبب سے، میں آپ کا جج نہیں ہوں، آپ اپنے جج ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کیا بسا ہوا ہے، اس دل میں کیا ہے، اس کھوپڑی میں کیا موو کرتا ہے، کن ایسی باتوں سے آپ ٹیمپٹ ہو کے کمزوریوں کے باعث گناہ کر بیٹھتے ہیں اور خدا کو رنجیدہ کر دیتے ہیں. خدا کا مسا آپ سے دور ہو جاتا ہے. اگر ایسی حالت ہے تو آج کی شام اپنا آپ خداوند کو دے. میں ایمان رکھتا ہوں نہ صرف ایک نئے سیزن کا آغاز ہوگا، آپ خدا کی حضوری میں پھر سے شامل ہوں گے. آمین. کیونکہ وہ ہر روز بائیں پہ لائے کھڑا ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور اس تلاش میں ہوتا ہے کب میرا بیٹا میرے پاس واپس آئے گا اور میں اس کو گلے لگاؤں اور پھر سے اس بادشاہی کا حصہ بنا لوں. آمین. کیونکہ ہم کسی ایسے خدا کے لوگ نہیں جو مردہ ہیں، جو قبروں میں پڑے ہیں، جن کے آگے منتیں کرنی پڑتی ہیں، چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں. ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں اور وہ زندہ خدا میری اور آپ کی نجات کی خاطر ہر روز نئے طور سے مجھے اور آپ کو اپنے مسا سے معمور کرنا جانتا ہے. آمین. بہت اوقات ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی اس کو رنجیدہ کر دیتے ہیں. ایک کہانی بائبل مقدس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ نکالیے گا
पुराने अहदनामा में से अबार की किताब Leviticus chapter 10 verse 1, 2 and 3। एबार 10वां बाब और पहली 3 आयत। यहाँ एक कहानी है, क्या होता है उनके साथ जो खुदा के मस्सा को रंजीदा करते हैं। याद रखिए, बड़ी जिम्मेदारी की बात है, सुनिएगा, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। अगर मैं दावा कर दूं और अपने आप को पेश कर दूं, निजात पा लूं, रुल कुछ भी हासिल कर लूं और फिर भी कॉम्प्रोमाइज करता रहूं, तो मुझे और आपको इस बात को आज समझना है कि ये एक जिम्मेदारी है। यहां जिक्र है नदब और अबीयू का, जो काहिन के बेटे हैं। लिखा है, और नदब और अबीयू ने जो हारून के बेटे थे, अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ओपरी आग, जिसका हुक्म खुदावन ने उनको नहीं दिया था, खुदावन के हजूर गुजरानी। हुआ क्या फिर सुने, और खुदावन के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावन के हजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने। सबके मुकद्दस जाने, मुकद्दस जाने, सबके मुकद्दस जाने। और सब लोगों को आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। आमीन। हारून काहिन है, इज अ प्रीस्ट, आज का पादरी। उसके बेटे क्या कर रहे हैं, वो गुनाहगार हैं और उन्होंने खुदा की हजूरी में कॉम्प्रोमाइज किया है। बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा का गजब उन पर नाजिल हुआ है और वो आग ने उनको मार दिया है। उनका बाप काहिन खामोश है, उसके बाप का लीडर उसको कह रहा है, सुन ले, खुदा ने क्या कहा है कि अगर कोई मेरे हुजूर आए तो मुझे मुकद्दस जाने। क्या जाने? मुकद्दस जाने। बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा पाक है और वो बदी को देख नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि हम भी पाक बने जैसे हमारा आसमानी बाप पाक है। वो कहते हैं तुम पाक बनो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप पाक है। तो अजीजों बहनों भाइयों, ये कहना चाहता हूं, हम ईमान को ले आते हैं, हम उसके मस्सा के तलबगार भी होते हैं, लेकिन बहुत औकात हम दो दिले होते हैं। हम दुनियावी शहवतों, जिस्मानी ख्वाहिशात पर गालिब नहीं आते, उसी दिल से खुदा की जिंदगी में भी आ जाते हैं और उसी दिल से हम अपनी अपनी ख्वाहिशों को भी ट्रीट कर रहे होते हैं। ऐसे शख्स के लिए खुदा का कलाम कहता है वो उसकी बादशाही में दाखिल नहीं होगा। मैं कभी भी, ना मेरे वालिद साहब ने हमें ये सिखाया और ना मैंने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुपरस्टिशियस या हाइपर ग्रेस की तालीम दी है। आज बहुत से खादम, मुफक्कर, बड़े बड़े प्रॉफिट इस दुनिया में मौजूद हैं जो दिल बहलाने वाली बातें करते रहते हैं और हम भी खुश होते रहते हैं और हम सिर्फ इसी में खुश रहते हैं। और खुदा ने कह दिया बस हो जाएगा और हम अपने आप को बदलते नहीं है। बाइबल मुकद्दस साफ साफ कहती है, यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे, डिनाई योरसेल्फ, अपनी ख्वाहिशात को सलीब पर चढ़ा दे। और फिर वो कहता है सलीब उठाए और मेरे पीछे। ये है क्रिश्चियन लाइफ। सलीब के लफ्जी मानी सर्च कीजिएगा, दुख है, दुखों का सफर है। लेकिन अगर हम उसकी तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारें तो मैं खुदा का खादम होते बड़ी जिम्मेदारी के साथ दावे से कह सकता हूं, वो खुदा आपको हर तौर से मुतमईन रखेगा, हर तौर से आपकी मुरादें भी पूरी करेगा, हर तौर से अपना पीस भी आपको देगा। क्योंकि हर वक्त आपकी मर्जी के मुआफिक नहीं होगा सब कुछ, क्योंकि ऐसी बहुत सी राहें जो इंसान को सीधी मालूम होती है उनकी इंतहा में मौत है। हर वक्त खुदा आपकी बसता है, उसको पाक माने, रेवरेंस के साथ
اس کی حضوری میں آیا کریں, ریورنس کے ساتھ اس کو وہ درجہ دیں, پرائیویٹلی بھی اور پبلکلی بھی. کوٹری میں ہو دروازہ بند ہو تو وہاں بھی وہی ریورنس ہو, اور پبلکلی ہو تو وہاں بھی وہی ریورنس ہو. آمین. ٹاؤن سینٹر میں ہو وہاں بھی وہی ریورنس ہو, اور آپ اگر کسی پارک میں ہو تو وہاں بھی وہی ریورنس ہو. تب خدا پلیز ہوگا, اور تب خدا کا رحم اور فضل ہماری زندگیوں پر جاری رہے گا, اور ہم اس کے مسا کو سسٹین کر سکیں گے. کرنتھس کے دوسرے خط میں 6 باب میں وہ کہتا ہے کن کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے یہ تم زندہ خدا کے مقدس ہو, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں گا, میں تم میں چلوں گا, پھروں گا, اور تیسرا ورڈ لکھا ہوا ہے بسوں گا, اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے. اور پھر وہ کہتا ہے ان سے الگ, کن سے الگ؟ دنیا کی خواہش. اور گلتیوں میں وہ واضح کر دیتا ہے کہ جسم اور جسم کی خواہشیں انسان کو کبھی بھی اس کی بادشاہی میں نہیں لی جا سکتی. 5ویں باب کو آپ پڑھ سکتے ہیں, وہاں لکھا ہے جسم کے کام ہے یہ, اور وہ کہتا ہے ان کی بابت میں پہلے بھی جتا چکا ہوں, اور پھر کہتا ہوں کہ ایسے کام کرنے والا خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہوگا. وہ ایمانداروں سے کہہ رہا تھا تب. اور 6 باب میں وہ کہتا ہے جسم سے بو گے جسم سے ہلاکت کاٹو گے, کہتا ہے روح میں بو گے تو ہمیشہ کی زندگی میں قائم رہو گے. سو نجات کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو اس کے مسا کی ضرورت ہے. آمین. نجات کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ہر روز اس کے مسا سے بننا ہے. آمین. اتوار کے اتوار نہیں, ہر روز اس کی حضوری میں بیٹھنا ہے, اس کی حضوری کو لینا ہے. اور پھر دیکھیے خدا ہر روز اپنی موزانہ قوت اور قدرت سے نہ صرف آپ کو حیران کرے گا بلکہ آپ اس کے جلال کا سبب بنیں گے. آمین. آپ نہ صرف بابرکت ہوں گے, آپ باعث سے برکت بنتے چلے جائیں گے. آمین. اپنے دوستوں کے لیے, اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کے فرینڈز کے لیے, اپنے کام کاج کے والوں کولیگز کے لیے, اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کس طور سے آپ پر اپنے رحم کو جاری کرے گا. تو آج کی شام 4 نکات دے کر آپ کو میں اختتام کروں گا. 4 خاص باتیں. اگر خدا کا روح آپ کو چھو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ آج نئے طور سے اس کے مسا سے بھریں, تو پہلی بات 4 R's میں بتاؤں گا. I hope you will never forget it. 4 R's. First is repent, second is return, third is realize, and the fourth is reach ahead. First R, repent. توبہ کریں, معافی مانگیں. میں نہیں جانتا کہ کہیں کسی کی زندگی میں گناہ تو موجود نہیں, میں نہیں جانتا, آپ کو خدا جانتا ہے. لیکن اگر کسی بھی طور سے گناہ موجود ہے, کسی بھی طور سے آپ نے ابلیس کو موقع دیا ہے, تو آج اس کی حضوری میں توبہ کریں, معافی مانگیں. یوحنا کا پہلا اہم خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, میں آپ کے لیے پڑھوں گا, یہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. معافی مانگیں اس کی حضوری میں, اپنا آپ اس کو دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. آمین. لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا کیا کریں؟ اقرار کریں. بہت اوقات ہم گناہوں کا اقرار نہیں کرتے, ہم میں بھری ہوتی ہے. We do not deny ourselves. ہم خود پسند, خود غرض ایماندار مسیح ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, بعد میں معافی مانگوں گا. اور بہت اوقات ہم ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. 92 باب اور 9ویں آیت میں وہ کہتا ہے جوان اپنی جوانی میں خوش ہو, مزے کر, عیاشی کر. کہتا ہے ان کے یہاں میں اپنا جی بہلا, لیکن یاد رکھ. اور یہ بھی کہتا ہے اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل. لیکن وہ کہتا ہے یاد رکھ خداون ان سب باتوں کے لیے تجھے عدالت میں لائے گا. Most of the time we bear the consequences of the sins we have been doing in our lives. ہمیں آسان لگتا ہے, کوئی نہیں, خیر ہے,
آئیں ریپینٹ کریں, معافی مانگیں, خدا کے مسا کو بحال کریں اپنے اندر, کیونکہ جب وہ آئے گا تو پھر ہی آپ اس کی حضوری کو اس جگہ پر سسٹین کر سکیں گے. آمین. اپنے ذہن کو بدلیں, آج نکل آئیں اپنی میں سے, اپنی آکڑ سے نکل آئیں, خودی سے, خود پسندی سے, خود غرضی کی زندگی سے, کیونکہ ایماندار جب خدا کی آواز سنتا ہے اور خدا کی آواز سن کر اپنے آپ کو بدلتا ہے تو پھر خدا اس پر رحم کرتا ہے اور اس کو بحال کرتا ہے. آمین. دوسری بات, ریٹرن, واپس آئیں. بہت اوقات ہم معافی مانگ لیتے ہیں لیکن ابلیس بڑا چلاک ہے, میں آپ کو بتاؤں, وہ اتنا چلاک ہے کہ وہ آپ کو نا آپ کے گناہ یاد دلاتا رہتا ہے. تو تے انجدہ سی وہ آپ کو ریگریٹ سے ہی نہیں نکلنے دیتا کیونکہ وہ بہت چلاک ہے. بہنوں بھائیوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی چلاکی میں مت آئیں. بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ وہ آپ کو معاف کرنے میں سچا اور عادل خدا ہے. میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ دوسرا باب, اور میں چوتھی پانچویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا, جب وہ خداوند کہتا ہے ہم بہت اوقات معافی مانگ لیتے ہیں لیکن ہم بحالی نہیں حاصل کر پاتے. کہہ رہے ہیں میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرے صبر تو جانتا ہوں, اور یہ بھی کہ تو بدکاروں کو دیکھ نہیں سکتا, اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں ہوں, تو ان کو آزما کر جھوٹا پایا, اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. سنیے گا آگے کیا کہہ رہا ہے, مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. آئیں بحال ہو, معافی حاصل کریں اور خدا کے ساتھ پھر اپنے رشتے کو استوار کرتے چلے جائیں. وہ خدا آپ کو نہ صرف بدلے گا بلکہ اپنی قدرت سے, اپنے کلام کی قدرت سے, اپنے مسا سے سنوارتا چلا جائے گا. اور پھر تیسرا ریئلائزیشن, ریئلائز, اس بات کا احساس کریں کہ اس خدا نے نہ صرف آپ کو معاف کیا اور بحال کیا ہے, اب آپ کو اس جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں اب وہ آپ کو استعمال کرنے کو ہے. آمین. آپ کی زندگی کو استعمال کرنے کو ہے. آمین. اس کے طرف, اس کے رحم کی بدولت آپ آزاد ہو چکے ہیں, کیونکہ جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہ آزاد ہے. بائبل مقدس کہتی ہے اس نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. آمین. تو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے. زبور 103 بڑا مشہور زمانہ زبور ہے, ہم پڑھتے بھی ہیں اس کو, ہم گاتے بھی ہیں, لیکن میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا زبور 103 اور اس کی 8ویں آیت سے میں 14ویں آیت تک پڑھوں گا, جہاں لکھا ہے خداوند رحیم اور کریم ہے, وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی, وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا, وہ ہمیشہ غضبناک نہ رہے گا, اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا, کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. اور وہ کہتا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی. جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے, کیونکہ وہ ہماری شہرست سے واقف ہے, اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں. ایمین. ریممبر, وہ رحیم ہے, ہم پر رحم کرتا ہے اور ہماری بحالی کے لیے وہ خواہش مند ہے. بہت اوقات ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں وہ خدا بڑا غضبناک ہے, وہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا, اس نے مجھے سزا دی ہے. No. Just look at the reality. What Bible says, when we make ourselves humble in front of Him, when we make ourselves holy, Lord forgive us. وہ معاف کرتا ہے اور وہ ہمیں بحال کرتا ہے.
اور پھر ہمیں وہاں لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں وہ ہمیں پھر سے اپنے مسا سے بھرے. اب یہ وہ سٹیج آ گیا ہے جہاں وہ خدا ہمیں پھر سے اپنے اس مسا سے بھرنے کو ہے اور استعمال کرنے کو ہے. Amen. Amen. And then a time comes جہاں آپ پر خدا اپنے مسا کو جاری کرتا ہے اور آپ کو اپنے لائق بنا دیتا ہے. آپ اس میں قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے قابل بن جاتے ہیں. پالوس کہتا ہے فلپیوں 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں، اب وہ آ گیا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے ریچ آہیڈ، مجھے سٹیپ فارورڈ ہونا ہے مسیح میں، اس کے کلام میں، اس کے مسا میں، تاکہ میں اس کے جلال کا سبب بن سکوں. فلپیوں 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے یسوع نے مجھے پکڑا تھا. اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. آمین. میں ایمان رکھتا ہوں آج شام میں خداوند ہر اس پر رحم کرنے کو ہے جو اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنے کو ہے، اور پھر خدا ان کو مسا کرنے کو ہے، اپنے روح سے بھرنے کو ہے، اور خدا اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں اپنی انوانٹنگ کی بدولت، اپنی انوانٹنگ کو جاری کر کے ان کے اس مقصد کو واضح کرنے کو ہے. ایمین. اور نہ صرف یہ، بلکہ اگر وہ مصیبت زدہ ہیں، مشکلوں میں ہیں، تو خداوند ان مشکلات سے بھی ان کو نجات بخشنے کو ہے. اور جس طرح خداوند نے کہا کہ وہ اس بوجھ کو آپ کی گردن پر سے اٹھا لے گا، وہ اس گناہ کو آپ کی گردن پر سے اٹھا لے گا، میں ایمان رکھتا ہوں خداوند ایسا ہی کر رہا ہے اور خداوند ایسا ہی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو اس کی حضوری میں جھکا لیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا بڑی عاجزی کے ساتھ، آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں. وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کا کلام کہتا ہے کہ تو خاکسار بن کر، خاکسار فلوتن بن کر، ہمبل بن کر معافی مانگے گا، تب میں آسمان پر سے تیرے گناہوں کو معاف کروں اور تجھے بحال کروں. آسمان پر سے وہ سن کر آپ کی بحالی کا خواہش مند ہوگا. لیکن آئے دل سے معافی مانگے. ٹیمپرری نہیں، یہ نہیں یہاں معافی مانگ لی باہر جا کر پھر وہی کام کرنا شروع کر دیے. جسم کے کام ہلاکت لاتے ہیں، روحانی ہلاکت. جسم کے کام مجھے اور آپ کو اس کے حضوری میں رہنے نہیں دیتے. یاد رکھیے ہم پاک ہیں. وہ کہتا ہے یہ مذہب پاک ہے، تمہارا بدن زندہ خدا کا مقدس ہو، روح القدس کا مقدس ہو. آئے اس پاک روح کی، اس خدا کی ریورنس میں اپنے آپ کو پیش کریں. میں ایک منٹ دینا چاہتا ہوں. اگر آپ گھٹنوں کے بل جانا چاہیں گھٹنوں کے بل چلے جائیں، کھڑے ہونے چاہیں کھڑے ہو جائیں. جس طور سے روح القدس آپ کو ابھارتا ہے آپ اپنے آپ کو پیش کریں. لیکن آج کی شام آئیں اس مسا میں اپنے آپ کو مکمل طور پر پیش کر دیں. یہ نہ ہو آج کی شام بھی گزر جائے اور میں اپنی عادات بدل ہی نہ پاؤں. شگدا بکورا بشکدا شیرا بکانا اس کا مسا یا جنبش کر رہا ہے میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں. اور وہ چاہتا ہے آپ توبہ کے موافق پھل لائیں. روح القدس تب بھی حاصل کر سکیں گے اگر یہ دل پاک ہوگا. مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، دعا ہے یہ تیری
पाक कर, मुझे बेदाग कर। दुआ है ये तेरी हजूरी में, दुआ है ये तेरी हजूरी में। मुझे छूले, हमें छूले, नया कर दे। मसा से अपने तू भर, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक। हमें छूले, नया कर दे। मसा से अपने तू भर दे। आए मैं मौका देना चाहूंगा, सब अपने कदमों पे खड़े हो। आए इस वक्त में खुदा के पाक रूह को मांगना शुरू करेंगे। मैं ईमान रखता हूं खुदा अपने मसा से भरने को है, वो आपके अंदर आने को है, वो आपके ऊपर आने को है, और अपने मसा से आपके रूह बदन जानों को सैराब करने को है। आए एक मिनट के लिए सब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और जितने टंग्स में दुआ कर सकते हैं, आए टंग्स में दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। शाना बाकुरा बाबा बारा बाबा लाला बासुन लाला बाला बाकुरा बा। आए सब दुआ करना शुरू करें, आए टंग्स में दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। अगर आज चुप रहेंगे तो ये दिन चला जाएगा, शायद आप यहाँ से बेफायदा चले जाए। आए अपने आप को अपने 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 दिल से पूरी जान से उसके तारीफ हो जाए। ना बाजा खाना बस शेरे दे 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 बेकारबा। उसके पास उनको मौका दे दो, या मौजूद है आपके अंदर आना चाहता है, आपके ऊपर आना चाहता है। शायद आपने कभी गैर जुबान ना बोली हो, खुदा इसी वक्त में आपको अपने मसा से भर देगा। भाई मुझे मत देखिए, खुदा की हजूरी में, उसकी रिस्पेक्ट में अपनी आंखों को बंद करें। भाई उसके मसा को काम करने दो। हालेलुया। ऐ सब दुआ करेंगे, ऐ सब दुआ करेंगे। आंखें बंद कर लो बच्चों, आप भी दुआ करना शुरू कर दो। खुदा आपको इसी वक्त अपने मसा से भरेगा। आजादी से दुआ करें, जहाँ खुदा का रूह है वहाँ आजादी है। आज की शाम खुदा आजाद करने को है, बंधनों से आजाद करने को है। हालेलुया। रबा शगदा रबा खुरा बसकदा। ऐ सब दुआ करें, कोई भी चुप ना रहे। शायद आपने सालों साल दुआ नहीं की, इसीलिए आपको रूह फील नहीं हो रहा, आपने उस मसा को जुदा होने दिया, इसीलिए आज आपसे दुआ नहीं हो रही। लेकिन वो रूह उतरा हुआ है कि आपके मुंह को मसा कर दे, आपके लबों को मसा कर दे। इना बाबा बाबा खुरा बशंदरा बखुरा बाबा इना रबा चंद्र बाबा सखार रबा। आजादी से दुआ करें, मत घबराएं। चाहे आपकी दोस्त आपके साथ खड़ी है, आपका भाई खड़ा है, आपकी बहन खड़ी है, हम किसी को जज नहीं करेंगे। खुदा उतरा हुआ है और वो चाहता है हम आज की शाम आजाद होकर यहाँ से जाएं। मैं फिर उस आग के रीन को देख सकता हूँ जो यहाँ मौजूद है, और वो अपनी आग को नाजिल कर रहा है, आपको भरना चाहता है। आए आजादी से दुआ करें, आए आजादी से दुआ करें, उसके पाकी को मौका दें। रूहे पाक खुदावंदा तू आ। सब कहते हैं मिलकर एक आवाज होकर, रूहे पाक खुदावंदा तू आ। सब वेलकम करेंगे। नौजवान जितने हैं हाथ उठाकर कहें,
के जान जिस्म और रूह में तू बस जा। एक हाथ अपने दिल पर रख के कहें जान जिस्म और रूह में तू बस जा। एक मिनट के लिए भर दे इस जगह को गैर जुबानों से, भर दे इस जगह को गैर जुबानों से। अपने से जितने लोग चाहते हैं कि उन पर खुदा का मसा उतरे, अपनी जगह को छोड़े और सामने आ जाए, इस ऑल्टर पे आ जाए और अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश कर दे। खुदा आज की शाम में आजाद करने को है, फिर से अपना मसा जारी करने को है और मसा के सबब से जुए बंधन खुल जाने को है। अगर आप चाहते हैं आप अपनी जगह छोड़े, खुदा की हुजूरी में उसके तख्त के सामने आ जाए, मत शर्माएं, मत घबराएं। हालेलुया रबा सूर्य नसकरबा। मैं मौका देना चाहता हूँ आपको, आप में से जिस किसी को खुदा का रूह भर रहा है और वो चाहता है आज नए तौर से उसका मसा हासिल करे, बंधनों से आजाद हो, वो बोझ वो जुए आपके कंधों पर से उठा लिए जाए, तो आपको हिम्मत करनी है, आपको एफर्ट करनी है, अपनी जगह को छोड़े, उसकी हजूरी में, खुदा की हजूरी में उसके पास आ जाए। मैं ईमान रखता हूँ खुदा इस शाम में अपने फजल को जारी करने को है। हालेलुया हालेलुया रबा शतला रबा। आए खुदी से निकलें, सामने आए, खुद को पेश करें। हालेलुया रबा शतला रबा रबा शतला रबा खुदा बस उरियंदा सका रंदा सका। हालेलुया रबा संदा रबा।